تو حضرات گرامی عرض یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس عمر میں شادی کی، تو آپ کے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 2، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس رسول کی بعثت وجود مسعود دنیا میں کیوں ہوا تھا؟ پہلے یہ بھی تو سوچا جائے گا۔ جب یہ بات آپ کے گوشے گزار ہو جائے گی اور یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، تبھی یہ نقطہ بھی آپ حل کر سکیں گے۔ دیکھیے، جتنے بھی رسول رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے آخری نبی رہے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ٹوٹل تقریباً ایک حسن روایات کے تحت تمام انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 رہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ان کا مین مقصد ہوا کرتا تھا۔ بقیہ معاشرے میں پنپنے والی برائیاں ان کو ختم کرنا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اچھائیوں کی دعوت دینا، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اسی مین مقصد کے لیے ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ جتنی برائیاں پوری دنیا میں پائی جا سکتی ہیں، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے تمام طور و طریقے بتلائے، اور دنیا والے جن بھلائیوں پر، جن اچھائیوں پر چل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی، ان اچھائیوں کو آپ نے تمام کو بیان کر دیا۔ انہی میں سے ایک حکم ہماری شریعت اسلام کا تھا یہ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شریعت میں نکاح کو بھی رکھا اور کہا، فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میں ایک نبی ہوں، اس کو میں رواج دے رہا ہوں۔ یہاں سوال آپ خود سے پیدا کر لیجئے کہ مذہب اسلام میں نکاح کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیا کہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورتوں کے معاشرے میں، چاہے وہ نوجوان ہوں، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، جتنی بھی برائیاں پنپ سکتی ہیں، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اس معاشرے سے اور پاک و صاف کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کو زناکاری سے متعلق جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھیں، ان یا عزت پر وار آنے والے حالات جو بھی ہو سکتے تھے، ان باتوں کو سن کر کے انسان خود بھی اپنا شرم سے، غیرت سے سر جھکاتا ہے، اور والدین بھی اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اور وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ ایسی جیسی بے حیائی کے کاموں کے سدے باب کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے، اور ان کو جڑ سے، بیخ و بن سے ختم کرنے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، تاکہ اب کوئی بھی چیز اس تعلق سے پنپنے نہ پائے۔ نمبر 2، اس معاشرے کو صاف ستھرا کلین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں پھر الگ سے کچھ قوانین بھی وضع کیے کہ اس کے باوجود بھی، نکاح کے باوجود بھی، اگر کوئی شخص پھر بھی ان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس شخص کو یہ سزا دی جانی چاہیے۔ مثلا اگر غیر شادی شدہ لوگ زنا کر لیں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اس کے بعد میں اگر شادی شدہ لوگ یہی فعل کارنامہ انجام دیں، یہی کام کریں، یعنی کہ زنا والی حرکت کر بیٹھیں، تو ان کی سزا رجم رکھی گئی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس فعل کا وجود، اس کام کا وجود ہونے نہ پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے سدے باب کے لیے اور اس برائی کو بالکل ختم کرنے کے لیے کہ یہ چیز ہونے ہی نہ پائے، پنپنے ہی نہ پائے، آپ نے اس کے لیے عمر کی بھی قید ختم کر دی اور کہہ دیا کہ آپ کسی بھی عمر میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنے نکاح کے فعل کو انجام دے سکتے ہیں، البتہ رخصتی بلوغت کے بعد ہونی چاہیے، یعنی جب بچہ، لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد میں ان کی رخصتی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تو پہلے ہو گیا 6 سال کی عمر میں، اور رخصتی ان کی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔
تو اس لیے کہ معاشرے سے ہر قسم کی برائی بالکل ختم ہو جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ایجاد کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنی سنت کے طور پر کر کے دکھایا۔ اب سوال بطور خاص یہ رہ جاتا ہے تو صاحب اتنی عمر کا فرق کیوں تھا؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ہاں نکاح کے ذریعے سے یہ برائیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن عمر کا اتنا بڑا فرق کہ ادھر نبی اتنی عمر کے ہوں، 40 45 50 سال کے ہوں، اور ایک لڑکی اتنی چھوٹی سی عمر کی ہو، تو یہ کیا ضروری تھا؟ اتنا کیوں ایسا کیا گیا؟ تو حضرات گرامی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس موقع پر بیان کرنا ٹھیک بھی مناسب بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے دور کا ایک شاعر تھا، مطلب راحت اندوری، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا اور اس کو ویڈیو وغیرہ میں سنا ہوگا۔ ایک بار میں نے بھی اس کی ایک کلپ سنی اور دیکھا تو ایک دوسرا غیر مسلم شاعر ان کو راحت اندوری کو بار بار چھیڑ رہا تھا اور بار بار ان کو بوڑھا بوڑھا کہہ رہا تھا کہ یہ بڈھے ہیں، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ نوجوان آج کا معاشرہ یا نوجوان نسل کتنی بگڑی ہوئی ہے تو ہمارے اس دور کے آج کے اس بڈھے کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ نوجوان لوگ پھر کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ اس پر راحت اندوری نے ایک بہت بہترین معقول جواب دیا، وہ میری سمجھ میں آیا اور میں نے پھر آپ سے بھی شیئر کرنا چاہا، آپ بھی سماعت کریں۔ راحت اندوری نے برجستہ کہا، بیٹے ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عشق کی عمر کیا ہوتی ہے، یا مطلب شادی کی چاہت کی عمر کیا ہوتی ہے صحیح معنوں میں۔ تو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جو میری عمر ہے، راحت اندوری نے کہا کہ جو میری عمر ہے یہی عمر حقیقی معنوں میں عشق کی عمر ہوا کرتی ہے، اور یہی شادی کی چاہت کی عمر ہوا کرتی ہے، یعنی اس دور میں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ یہ اس عمر میں مردوں کی خواہش ہوا کرتی ہے، زیادہ ابھر کر اور آیا کرتی ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم پھر سے نوجوان لڑکیوں سے شادی کریں۔ تو کسی بھی عمر میں مرد اپنے لیے کسی بھی عمر کی لڑکی کو تلاش کر سکتا ہے، یا کسی بھی عمر کی لڑکی پر اس کا دل آ سکتا ہے، بطور خاص وہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو پسند کرتا ہوگا۔ اور جناب عالی آپ ذرا پڑھ کر تو دیکھیے شعراء کے حالات کو، کہ ان کے عشق یا خیالات کس عمر میں ان کے نکل کے آیا کرتے ہیں، جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، یعنی 40 45 سال کی عمر کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ایسے عشقیہ اشعار پر کہا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں کہ لوگ سن کر کے دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں، اور نوجوان نسل انہی کے اشعار کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے عشق کا اظہار کیا کرتی ہے۔ آپ عربی شعراء کو دیکھ لیں، سب کے سب یہ بوڑھی عمر کے شعراء ہوتے ہیں، اور اتنے زبردست بے حیائی کے اور فحاشی کے اشعار کہا کرتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ، میں آپ کو ان میں سے کچھ کہہ کے بھی نہیں سنا سکتا، مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ میں بعض اشعار ایسے کچھ کہہ کے سناؤں بھی۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عمر کے لوگوں سے اس عمل کا وجود پذیر ہو جانا بھی ایک امکانی بات تھی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے لوگوں کو بھی یہ ترغیب دینا چاہیے کہ آپ کو بھی اگر اس عمر میں پہنچ کر کے شادی کرنے کی نوبت پیش آئے، یا آپ کے خیالات ابھریں، تو آپ کسی برائی کو انجام دینے سے پہلے یہ کر لیں کہ آپ میری سنت اپنا لیں، اور آپ کسی بھی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں کر لیں، تاکہ اس معاشرے میں پنپنے والی برائی کو ختم کیا جا سکے، اور کسی غلط ڈھنگ سے، برے طریقے سے اور معیوب طریقے سے کسی لڑکی کو اپنے دام فریب میں نہ پھنسایا جائے، بلکہ جائز اور حلال طریقے سے کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر کے اس سے اپنی خواہش پوری کی جائے۔ تو برائیاں ختم کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا۔ اگر ہم چھوٹی سی عمر کی کسی لڑکی کو نکاح میں لے لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب جو دوسرے کے نکاح میں پہنچ چکی ہوگی عورت یا لڑکی، اس کی طرف کوئی دوسرا توجہ نہیں کرے گا، اور وہ خود عورت یا لڑکی کسی دوسرے مرد کی طرف توجہ نہیں کرے گی۔ تو معاشرے میں سے ہر قسم کی برائی کو ختم کرنے کے لیے اس فعل کو یا اس کارنامے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کس قدر برائیاں اسی تعلق سے زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ بے حیائی کے جتنے امور ہیں ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں لڑکے اور لڑکی، مرد اور عورت سے ہی ہے، اور اسی چیز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا۔